الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ کو قصص الانبیاء کے باب میں جو علماء نے حضرت آسیہ کے واقعات کو لکھا ہے ان کا کچھ نہ کچھ خلاصہ میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالی سچ کہنے کی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آسیہ کے باب کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات ظاہر ہوئے سب نے دیکھے، کئی خوش نصیب ایسے تھے وہ ایمان لے آئے،
اور کچھ ضدی ایسے تھے وہ پھر بھی نہ مانے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ہی، جادوگر بھی معجزات پیغمبر دیکھ کر، پیغمبر کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، وہ تو قرآن نے واضح کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبطی بھی ایمان لے آئے، اور یہ نہیں کہ ایک یا دو، بعض اکابر نے تو بڑے بڑے عدد لکھے ہیں، ان کا خلاصہ بنتا ہزاروں۔ البتہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا، چھپا کے رکھا۔ ظاہر بات ہے اب اپنے عقیدے کا کھل کے اظہار کرنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہوتا، اور ہر انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے ہر انسان سیدنا بلال نہیں ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ مجبوروں کو، کچھ معذوروں کو اجازت دی، اس لیے اسلام جو عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں ان سے عظمت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جو میری طرح یا آپ کی طرح یا مجبور یا کمزور ہوتے ہیں، اسلام پھر ان کو اظہار کا پابند نہیں کرتا کہ اب تو پابند ہے کہ اظہار بھی کرے اقرار کے ساتھ، اس لیے کہ اقرار کر لیا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، انشاءاللہ عند اللہ ماجور ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قبطیوں میں بھی ایسے ہزاروں ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کا معجزہ دیکھا، وہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون کے ڈر سے، اس کے قانون کے ڈر سے انہوں نے اظہار نہیں کیا، خاموش رہے۔ البتہ جو فرعون کے درباری تھے، علماء نے لکھا ہے جب وہ واقعہ مکمل ہوا اور لوگ آگے پیچھے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی مسلمان اور باقی لوگ بھی چل دیے پھر اپنے اپنے گھروں، اس لیے کہ فرعون خاموش ہو گیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو فرعون کے درباری تھے وہ بڑے حیران ہوئے فرعون کے ول دیکھ کر کے، اس نے اپنا جادوگروں کو تو دھمکیاں دی ہیں، لیکن جو اصل ہیں ان سے تو کچھ بھی نہیں کہا اس نے، بلکہ وہ تو اس کے سامنے سے چلے گئے۔ وہ اس کی اس بات پر بڑے حیران ہوئے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ وہ کہنے لگے ایسے ہی آپ نے جانے دیا ان کو، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کو آپ نے ایسے ہی جانے دیا؟ وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، اب تو طاقت بن رہی ہے ان کی، آپ نے دیکھا نہیں کتنے ان کو مان گئے۔ یعنی وہ منظر آپ یاد کریں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مقابلہ ہو رہا تھا تو مقابلے سے پہلے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہم نے کسی باب میں پڑھے تھے کہ جادوگروں کے سامنے کتنے کھڑے تھے؟ 2 درویش، اور جب وہ معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت موسیٰ نے رخ کیا اپنے گھر کی طرف تو اب حضرت موسیٰ کے پیچھے ہزاروں، کہا یہ تو اب ایک طاقت بن رہی ہے اور آپ نے کچھ نہیں، یہ تو فساد مچائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، علماء نے لکھا ہے فسادی پیغمبر کو فساد مچانے والا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آج بھی دنیا کی یہی ریت ہے، جو خود فساد مچاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ نہیں جی بس دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ جتنے اپنا ہتھیار بنائے جا رہے ہیں یہ انسانوں کو ہی مارنے کے لیے تو بنائے جا رہے ہیں، اور کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟ بس خرد کا نام جنو رکھ دیں اور جنو کا نام خرد۔ کہنے لگی کہ آپ نے ایسے ہی ان کو جانے دی۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ کہنے لگا جانے دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چھوڑ دوں گا، میں نے جو قانون پہلے لاگو کیا تھا وہ پھر لاگو کرتا ہوں۔ ان کے جو اپنا مرد پیدا ہوں گے، جو لڑکے پیدا ہوں گے، ان کے لیے سزائے موت ہو۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دوں گا تاکہ خدمت کریں، اور میں یہ کر سکتا ہوں اس لیے کہ میرا قبضہ ہے ان پر، حکومت میں ہے یہ میرے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ اب آگے چلیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ پیغمبر کے الفاظ دیکھیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، پیغمبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ سے مدد مانگو، ہر مشکل کو آسان کرنے والے اللہ ہیں۔ اور آگے حضرت نے فرمایا اللہ سے مدد بھی مانگو اور صبر بھی کرو، حوصلہ رکھو، حوصلہ ہارنا نہیں۔ ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی، یورثها من یشاء من عبادہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام تو پھر پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بات سمجھ آئی؟ بولیں تو صحیح۔ اگر آپ حضرات کچھ تھوڑے سے ادھر بھی آ جائیں تو تھوڑا بہتر رہے گا، ایک دو اس طرف آ جائیں تاکہ سارا رش ایک جانب نہ رہے۔ ہاں ایک دو ادھر بیٹھ جائیں بس۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ تسلی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ایسے تو نہیں بیان فرمایا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر رکھو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام تو پرہیزگاروں کا ہی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتیں جھیل رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل تھے نا۔ بہرحال دیکھیں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آخر اتنے زمانے انہوں نے غلامی میں گزارے ہیں، پھر اتنے ظلم سہے ہیں، اس لیے بہرحال ان کی کچھ باتیں ہمیں عجیب تو لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں۔ بڑا مشکل دور انہوں نے گزارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس موقع پر بھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر جو کچھ گزر رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا سنو،
امید ہے ان قریب تمہارا دشمن کو اللہ ہلاک کر دیں گے اور تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے، ان کا جانشین تم بنو گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات تمہیں دیکھے گی کہ تم کیا کرتے ہو۔ الفاظ پہ غور فرمائیں۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا امید ہے کہ ان قریب تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کیا یا نہیں؟ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ان کا وارث بنا دیں گے۔ زمین پہلے ان کے حصے میں تھی، پھر تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات تمہیں دیکھے گی کہ تم کیا کرتے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ اپنا اب اس پاک آیت کے اس پاک جملے پر بڑی ابحاث ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں ان کا جانشین بنایا جائے گا، پھر دیکھا جائے، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ کیا ہو گیا؟ اچھا شکریہ، مہربانی، وہ میرا اشارہ سمجھ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پاک آیت کا یہ جو جملہ ہے نا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات دیکھے گی کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب اس پر بڑی علمی ابحاث ہیں کہ دیکھیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے اللہ پاک کی ذات کی، تو اللہ پاک تو جانتی ہے کہ بعد والے نے کیا کرنا ہے یا نہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ پیغمبر علیہ السلام کیسے فرما رہے ہیں کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات دیکھے گی کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ تو پہلے سے جانتی ہے، اور وہ ذات پہلے سے جانتی ہے۔ یہ سبق دینے والے انبیاء ہی تو ہیں علیہ السلام، ہمیں کیسے پتا تھا؟ خدا کی پاک ذات کا تعارف تو انبیاء نے کرایا ہے۔ تو وہ ذات تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو گیا وہ بھی جانتی ہے اور جو آئندہ ہوگا اسے بھی جانتی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ فَيَنْظُرَ، پھر دیکھے گی، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا کرتے ہو۔ اب اس پر بڑی علمی ابحاث ہیں اور بڑے زبردست اکابر نے جواب لکھے ہیں۔ بہرحال اب یہ محفل نہ اس کی ہے اور پھر نہ اتنا وقت ہے، پہلے بھی یہ درس اتنا لمبا ہو گیا۔ بس ایک زیادہ باتیں نہیں میں کرتا، ایک موٹی سی بات اگر ذہن میں لے آئیں تو سارا اشکال ختم ہو جائے گا۔ جو میں نے کسی سابقہ درس میں بھی پڑھا تھا، صرف ایک جملہ دہراتا ہوں تو بات تازی ہو جائے گی۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرمی سے سمجھانا، ہو سکتا ہے وہ مان لے۔ حالانکہ میں نے اس موقع پہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اللہ تو جانتے تھے کہ فرعون مانے گا نہیں مانے گا، تو پھر اللہ کیوں فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ اس موقع پہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے علم الگ بات ہے، قانون الگ بات ہے۔ وہی بات یہاں یاد کر لیں، ہر اشکال ختم ہو جائے گا۔ علم الگ بات ہے اور قانون الگ بات ہے۔ وہ اللہ پاک جانتے ہیں سامنے والے نے کیا کرنا ہے، لیکن قانون قانون ہے، اس کو بتانا بھی ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے۔ کل وہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ نہیں جی بس مجھے تو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں، یہ قیامت کے دن جا کر کیا یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس ہمیں تو سمجھانے والا کوئی نہیں آیا؟ آپ ذرا غور کرنا، اس پر بڑی ابحاث ہیں۔ البتہ ایک جملے میں سارا جواب سمٹ جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا جو ہمیں سمجھائے، کیا ادھر سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ تم نے خود کبھی سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بعد کا ہونا کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے نہیں آیا۔ بھئی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم تو سمجھنے کی کوشش کریں۔
سامنے والا کیا کرتا ہے یہ تو اس کا بعد کی باتیں ہیں نا، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہاں، علماء نے قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھا ہے اللہ کا کوئی بندہ جب سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھ کو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے وہ دو لفظوں میں بات سمجھ آ گئی، اب کوئی اشکال تو نہیں رہا۔ اب لمبے چوڑے ابحاث پڑھیں گی بھی تو خیر وہ اپنی نورانیت رکھتے ہیں، لیکن میرے حال میں یہ محفل بس اس خلاصے کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا کہ اب اللہ تمہیں بعد میں ان کا وہ جانشین جب بنائیں گے، پھر اللہ تمہیں دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اس موقع پر اکابر نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ نقطہ ذہن میں رکھا کریں، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جملہ صرف یاد رکھیے گا دولت تک نہیں رکتا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اس باب میں ایک لحاظ سے، مانوی کہہ لیں، ایک لحاظ سے دو فرعونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ایک کا ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے کا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑا مشہور کردار گزرا ہے، آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ قارون، ایک تو فرعون تھا نا، اور ایک قارون تھا۔ علماء نے لکھا ہے، خاص کر صاحب قصص الانبیاء نے تو عجیب کمال کیا ہے، انہوں نے اس باب کے آخر میں لکھا ہے، جو ہم وہاں پہنچیں گے تو پڑھیں گے اگر اللہ نے زندگی دی۔ اس موقع پر انہوں نے لکھا ہے کہ بسا اوقات کچھ شخص فرعون بنتے ہیں حکومت کے لحاظ سے، اور کچھ لوگ فرعون بنتے ہیں دولت کے لحاظ سے۔ حکومت کے لحاظ میں اللہ نے مثال میں پیش کیا ہے فرعون کو، اور دولت کے فرعونوں میں پیش کیا ہے قارون کو۔ اس سے بھی بچنا ہے اور اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کو قدرت نے سلطنت دے کے آزمایا، اس کو قدرت نے دولت دے کے آزمایا۔ وہ جب سلطنت آئی تو کہہ اٹھا انا ربکم الاعلی، اس کے پاس دولت آئی تو اس نے صاف کہا یہ تو سارا میرے ہنر کا کمال ہے، تقدیر کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ تو سب کچھ میرا ہنر ہے، میں جانتا ہوں نا کیسے کمایا جاتا ہے، 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16 کیسے بناتے ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے، جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف دولت تک، سلطنت تک قصہ نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ۔ اکابر نے لکھا کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ سلطنت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے کے آزماتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ اولاد لے کے آزماتے ہیں۔ بندہ تو وہ ہے جب اس کی پرکھ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یعنی جب اچھا اکابر نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، لیکن خیر وہ چلیں، اب دوسری طرف میں نکل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ بس یہ موٹا سا خلاصہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بس عافیت مانگا کریں کہ یا اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں تو اپنے کرم نوازیوں سے نواز۔ اگر دولت دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق اس کو نبھائیں، پھر کچھ مسئلہ نہیں۔ اور نہیں دی ہے تو قدرت نے جو دی ہے اس پہ خدا کا لاکھوں شکر ادا کریں۔ بعض اکابر نے بڑے عجیب بات لکھی ہے اس باب میں، فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس سائیکل ہے نا، وہ گاڑی والے کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جس کے پاس گاڑی سائیکل بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس سائیکل ہے وہ اس کو نہ دیکھے کہ جس کے پاس گاڑی ہے، اس کو دیکھے جس کے پاس یہ سائیکل تک نہیں ہے، اور جس کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ سائیکل والے کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر خدا کا شکر دل میں جنم لے گا۔ اپنے سے نیچے ول دیکھا کرو، اپنے سے اوپر ول دیکھو گے ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کو قدرت نے نوازا ہے تو یہ قدرت کی حکمتیں ہیں، کیا پتا قدرت نے اس کو کس وجہ سے نوازا ہے۔ ممکن ہے اس کو کسی ماں باپ کی دعا ہو، ممکن ہے اس کے کسی اچھے عمل کا عوض ہو، ممکن ہے اس کے لیے وہ دولت آزمائش ہو، ہمیں کیا پتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی باب میں اکابر نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی قدرت حکومت دیتی ہے نا، ابھی یہ تو صاف پیغمبر کا فرمان موجود ہے کہ تمہیں قدرت حکومت دے کر آزمائے گی کہ تم کیا کرتے ہیں۔
انہوں نے جو کیا وہ تو انہوں نے کیا، پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے۔ اچھا، یہ بھی اکابر نے اس باب میں لکھا ہے کہ جب حکومت قدرت کی طرف سے ملے، جو بادشاہ یا خلیفہ اس حکومت کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ کل مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، پھر تو ٹھیک ہے، اور پھر بچنے کی کوشش کرے، نبھانے کی کوشش کرے تو اس کے لیے سعادت بن سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کچھ بھول کے فرعون بن جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا، اس میں اپنا ایک بات اکابر نے لکھی ہے، وہ عرض کروں کہ ایک بادشاہ تھے، پرانا دور بادشاہوں کا تھا، اب دور بدل گیا ہے۔ اکابر نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، سخاوت ان کا مزاج تھی، یہ تفسیر مکی میں ہے، اور بھی اکابر نے لکھا ہے دوسرے مقامات پر بھی۔ فرمایا ایک صاحب رہتے تھے گاؤں میں یا بستی میں، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی تو خیال آیا کہ میں توجہ میری طرف رہے، توجہ نہ ہٹے، خیال آیا کہ میں بادشاہ سے جا کے کچھ مانگ لوں، وہ ویسے بھی سخی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ آ گئے، اجازت مانگی، اجازت تھی کہ کوئی بھی آ جائے ملاقات کے لیے، اس وقت ہم سے ملنے دینا۔ انہوں نے کہا جی جائیے۔ گئے تو اکابر نے لکھا ہے جب وہ صاحب آئے، سائل بن کر آئے تھے، تو دیکھا کہ ایک کونے میں بادشاہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور نماز سے سجدے سے فارغ ہوئے پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے۔ سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن سمجھ گئے کہ ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہیں تو کچھ مانگ رہے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے نا۔ تھوڑی سی دیر دیکھا پھر پلٹ دیے۔ اکابر نے فرمایا یا تو ان صاحبان نے جنہوں نے اجازت دی تھی مل لو، یا بادشاہ نے، واللہ عالم۔ البتہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آئے کیوں تھے اور چل کیوں دیے؟ انہوں نے کہا بھئی آیا تھا مانگنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیک دل بادشاہ خود اس ذات سے مانگ رہا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں بھی اپنی ضرورت اس ذات سے کیوں نہ مانگ لوں، جو اس کو دے سکتے ہیں وہ مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا اور میرا عقیدہ بن جائے تو قصہ ختم شد نہ ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اکابر نے لکھا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یار قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس یہی قدم ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تر مایوس رہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ وہ ذات جسے اللہ کہتے ہیں، قرآن پاک میں وہ آئے تو مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے، دیکھیں کس انداز سے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو یہ یقین کر کے مانگو وہ پاک ذات دے گی۔ ہاں باقی اس ذات پر چھوڑ دیں وہ کس صورت میں دیتی ہے، آپ کو اجر کے صورت میں آپ کی دعا لوٹاتی ہے یا الفاظ کی صورت میں لوٹاتی ہے، جو مانگے ہو وہ اس ذات پہ چھوڑ دیں، وہ اس ذات کا کام ہے۔ ضد مجھے اور آپ کو نہیں جچتی کہ ہم کہیں نہیں اللہ میاں جو مانگ رہے ہیں نا بس وہی ملے۔ ممکن ہے جو مانگ رہے ہو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ہم نہیں جانتے، پر وہ ذات تو جانتی ہے کہ یہ بیچارہ ناقص علم والا ہے، جو مانگ رہا ہے جانتا نہیں ہے اس کے لیے نقصان دہ۔ اکابر نے لکھا ہے کہ جن کو سلطنتیں ملی اور انہوں نے وفائیں کی، اور کچھ ایسے بھی آئے جن کو سلطنتیں ملی انہوں نے جفائیں کی، دونوں کے ٹھکانے الگ ہیں۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے خدا کی اس زمین کو خدا کے نام سے آباد کر ڈالا، کچھ ایسے تھے کہ خدا کے زمین کے ان حصوں پر جہاں خدا کا نام لیا جا رہا تھا اس کو بھی بند کر دیا۔ یہ دونوں مثالیں پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، میں عرض کر دوں، حالانکہ اس بات کا بہرحال ربط بعض اکابر نے تو لکھا ہے لیکن اب چھوڑیں، اب ربط کو یاد آ گئی، سن لیں۔
آج کل ایک آیا صوفیہ کے نام سے بڑا ہنگامہ ہے نا. یہ خیر آپ مجھے نہیں پتا آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتاؤں اس کا. اس بات سے اس بات کا جوڑ ہے کہ دو طرف بادشاہ دیکھیں آپ, ایک پرانا اور ایک نیا. ذرا دیکھیں آپ آیا صوفی, آپ نے سنا ہے آیا صوفیہ کیس جو آج کل چل رہا ہے تو جی آیا صوفیہ یہ کیا ہے؟ اور مسجد تو ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ مسجد تو ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ نے تو یہی سنا ہوگا یہ پہلے کلیسا ہے یا کلیسا تھا یا اس سے پہلے عجائب گھر تھا, ایسا ہی سنا ہے نا. یہ سنیں بات کو. اب اس زمانے میں 2 ماہ کم 6 سال لگے اس کو تعمیر, 5 سال اور 10 ماہ, 2 ماہ کم 6 سال میں وہ مکمل ہوا. اور تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں 10,000 مزدور اس میں کام کرتے رہے, تب وہ جا کے قریب 6 سال میں تیار ہوا. اور تیسری چیز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں 10 لاکھ پاؤنڈ اس پر خرچ ہوا. یعنی یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے, یعنی یہ اس بات کو سمجھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے. دیکھیں ہجری لحاظ سے یا میلادی کیلنڈر کے لحاظ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے تو آپ حضور کی پیدائش کی آبھاس سنتے ہی رہتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے نا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عیسوی سن کے لحاظ سے حضور کی پیدائش سن 571 عیسوی میں ہوئی تھی. اچھا ابھی 21ویں صدی جا رہی ہے, سن 571 عیسوی جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے یہ قول لکھا ہے, عام بندے کی بات نہیں. تو آپ آ جائیں 15ویں صدی اور ادھر 5 مائنس کر لیں, کتنے ہو گئے؟ 15 نہیں ہو گئے؟ سن 571 حضور کی پیدائش سے بھی پہلے لگ بھگ اکابر نے لکھا ہے 40 یا 41 سال پہلے کا یہ قصہ ہے حضور کی پیدائش سے. اچھا جب یہ بن گیا تو ان کی عقیدت اس کے ساتھ وابستہ, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آدھی عیسائی دنیا آیا صوفیہ کے ساتھ جڑ گئی تھی. اچھا ان کے ذہن میں ایک چیز بٹھائی گئی, ایک عیسائی نے, میں قصہ مختصر کرتا ہوں وقت ختم ہو رہا, کہ اس پر کبھی آنچ نہیں آئے گی آیا صوفیہ, اور جب کبھی اگر کوئی اس پر قبضے کے لیے آیا تو ایک عیسائی صاحب نے کہا تھا کہ میں سب سے کہتا ہوں اس کے اندر آ کے بیٹھ جانا, پناہ لے لینا. آیا صوفیہ کی بات کروں, اور کوئی دشمن تم تک نہیں پہنچ سکے گا, اور اگر کوئی پہنچے گا آیا صوفیہ کے سامنے جو ستون ہے اس تک اگر کوئی دشمن پہنچ گیا تو تمہارے اور اس ستون کے بیچ میں خدا کا فرشتہ تلوار لے کے آ جائے گا, تمہارے ہاتھ اس کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے. اچھا جب قصہ مختصر کریں کہ سلطان محمد فاتح مرحوم آئے, یہ جو قسطنطنیہ کی فتح کی پیش گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ نے یہ نصیبہ حضرت سلطان محمد فاتح مرحوم کے نصیب میں رکھا تھا. جب وہ آئے, قصہ مختصر کریں, انہوں نے جب فجر کی نماز پڑھی, اپنا فجر کی نماز ادا کی. اچھا بادشاہ ہیں, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اعلان, جو تاریخ بتاتی ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ظہر ہم آیا صوفیہ میں ادا کریں گے. اچھا وہ چلے, قصہ مختصر کر, وہ آئے تو تاریخ دان حضرات لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ عیسائیوں میں یہ روایت تو چلی آ رہی تھی کہ جب بھی کوئی دشمن آیا تو سارے آیا صوفیہ میں آ جانا, تم تک کوئی نہیں پہنچا, وہ سارے چلے گئے جتنے ہوئے. حتیٰ کہ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ آیا صوفیہ کے دروازے بند کرنے مشکل ہو گئے. انہوں نے کہا اس مینار تک وہ پہنچیں گے فرشتہ آ جائے گا. خیر مینار تو دور کی بات, سلطان محمد فاتح مرحوم اور ان کی فوج اندر بھی آ گئی, خدا کا فرشتہ بھی نہیں آیا اور تلوار بھی نہیں آئی. بات سمجھ آئی؟ خیر اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح مرحوم کو فتح بخشی, اور انہوں نے ان کو اپنا آیا صوفیہ کے اس گرجے کو مسجد میں تبدیل کیا. جتنی تصاویر لگی تھی ان سب کو مٹایا, اور اس کی جو محراب تھی اس کو قبلہ رخ کیا. اور یہ پہلا موقع تھا
کہ جب سلطان محمد فاتح مرحوم نے آیا صوفیہ کو مسجد کا اعلان کیا تو پہلی دفعہ وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز اٹھی، اور وہاں پر ظہر کی نماز مسلمانوں نے ادا کی۔ قصہ مختصر کریں، اچھا یہ حکومت کا ٹکڑا جیسے حضرت موسیٰ نے فرمایا ان حضرات کے بھی تو حصے میں آیا، انہوں نے کلیسا کو مسجد بنایا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ سلطان محمد فاتح مرحوم نے اس لیے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا تھا کہ عیسائیوں کے غلط طرح کے نظریات قائم تھے، ان کو توڑنا تھا سلطان نے۔ وہ کہتے تھے نا یہاں تک پہنچیں گے تو فرشتہ آ جائے گا، آیا؟ تو عملی صورت یہی تھی، انہوں نے ان کو تعلیم دی ہے کہ اپنے غلط عقیدوں سے توبہ کرو۔ اور پھر ایک نہیں دو نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا 5 صدیوں تک آیا صوفیہ میں مسلمانوں نے نماز با جماعت ادا کی۔ اب ایک وہ سلطان تھے، پھر کمال مصطفیٰ عطا ترک آ گیا، یہ آیا اس نے مسجد کو ختم کر کے عجائب گھر بنا دیا، اللہ تعالیٰ معاف۔ ویسے اس کے ختم کرنے سے تو مسجد کی حیثیت نہیں ختم، جو جگہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک، لیکن اس نے پابندی لگا دی، نماز با جماعت تو دور کی بات ہے، آذان تو دور کی بات ہے، کوئی شخص اکیلے وہاں 2 رکعتیں نماز کی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور جو لوگ آئے ہم نے آنکھوں سے دیکھے، جو لوگ آتے تھے سیاح، ان کو کیا لگے جوتوں کے ساتھ گھومتے تھے، حالانکہ وہ مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اختلافات بعض باتوں میں اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن جج صاحبان یا وہ حکومت جو موجودہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کا ان کو عوض نصیب فرمائیں۔ قریب 85 سال بعد وہ پھر واپس مسجد کے نام سے روشن ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ باقی کو بھی اس روشن مثال کی تقلید کی توفیق بخش۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ اور آپ کے دیش کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے، اتنے جلدی مایوس بھی مت ہو جایا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت پر